صلوات
کوئی ہے جن کا مصور ہے اور کوئی ہے توجہ فرمائیں اور فرما لیا کریں، کوئی ہے جن کا اللہ مصور ہے، تصویر بنانے والا۔ پھر تصویر پہلے تو تھی نہیں، واللہ الخالق البارئ المصور، کوئی ہے جن کا مصور ہے۔ اب جن کی تصویر اللہ بنائے وہ تصویر کیسی تھی؟ اگر آپ خوش ہو جائیں تو میں ضرور کہوں گا جن کی تصویریں وہ خود بنا کے بھیجے، انہیں سجدہ ہے کہ وہ کہیں ہم وجہ اللہ آپ نے سجدہ ہے۔ اس لیے کہ یہ ذرا ہلکے ہاتھ رکھے، انہیں سجدہ ہے کہ وہ کہیں ہم وجہ اللہ ہیں۔ اگر یہاں تک بات ہوتی پھر آگے فرمایا ہم عین اللہ ہیں، ہم عزل اللہ ہیں، آزائن کے ہیں نسبت اللہ کی طرف۔ اب کیا ہوا کہ ہم اسماء حسنی ہیں، توجہ فرمائیں جناب، اسماء حسنی ہے، کیا کرو فدعوہ بہا، اللہ کو پہچاننے کے لیے ان کو ذریعہ بناؤ، ان کو واسطہ بناؤ، ان کو وسیلہ بناؤ، ان کو مظہر بناؤ، اور اس کے ہر کمال کا یہ مظہر سمجھو بھی، پہچانو بھی، مانو بھی۔ پہلے انہیں مظہر ماننا ہے، پہلے یہ مظہر ہونا سمجھنا ہے، جب یہ سمجھیں گے سمجھے جائیں گے بسم اللہ، ان کے سمجھنے کے بعد جو یہ فرمائیں گے وہی اللہ ہوگا۔ ہائے کا تصور کون کرے گا؟ اللہ کو پانا ہے، پانا تو غیر الوجود ہے، صحیح کیا کرے گا؟ اللہ کو پانا ہے، وہ سامنے تھوڑی ہے، نظر تھوڑی آتا، جو علم اور عقل میں بھی نہیں آتا اسے پانا ہے۔ اور جملہ کہہ دو خوش ہو جائے، یہ کمال ہے پانے والے علی کا، اس واجد نے ایسا موجود پایا ہے۔ یہ ہیں اسے پانے والے، پاکے ان کے پانی سے کیا بنا؟ موجود، پایا گیا۔ موجود کے معنی ہوتا ہے پایا گیا، پھر کتنے کمال کے یہ ہیں۔ ذرا اگر ایک جملہ کہوں تو پھر پانے والے کا معیار کیا ہوگا؟ ہم تھوڑی سی نشاندہی کریں پھر آپ گھبراتے ہیں، پانے والا کوئی دوسرا ہوگا نا، اللہ تو نہیں ہوگا نا، دوسرا تو اسے پائے گا وہ تو اللہ تو نہیں ہوگا نا، لیکن پانے میں اس کا معیار ایسا ہونا ضروری ہے کہ اللہ بھی نہ ہو، اللہ کو پا بھی اس لیے اول موجود کون ہے؟ وہ واجد، واجد کون ہے؟ یہ پانے والے ہیں۔ پھر یہ کیا ہوا؟ اسماء الحسنی ہوئے نہیں، پھر اللہ کو پانے والا کون ہے؟ یہ ہے، پھر انہی کے ذریعے پایا گیا۔ غیب الغیوب فرمائیں بحث کریں گے، وہ تو غیب الغیوب ہے، نہ عقل میں آتا، نہ علم میں، نہ حواس میں، نہ فکر میں، نہ تصور میں، کسی شے میں بھی نہیں آتا، اس کو پانا آسان ہے۔ کیا بات ہے میں کیا کہ شاہ جی کیا کہہ رہے ہیں، اسے پانا آسان ہے، پھر پانے والا سمجھ نہیں آتا، جو پایا جائے وہ کہاں سمجھ آتا؟ واجد ایسا ہو تو پھر موجود کو کیسا ہونا ہے؟ کتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے پا کے ہمیں ایسا سمجھا دیا، ایسا بنا دیا کہ اب پانی کی ضرورت نہیں، سو بھی رہے ہیں تو آئے ایسا اللہ۔ کیا ایمان ہے یا نہیں؟ ابھی جدا ہوا آپ سے، سوتے ہوئے جدا ہوا، بھوک میں جدا ہوا، گرمی سردی میں جدا ہوا، بچپنے بڑھاپے میں جدا ہوا، جنہوں نے اس کا علم ایسا دے دیا جو کبھی جدا نہیں ہوتا، تو وہ خود اس سے کب جدا ہو سکتا ہے؟ جدائی کا تصور نہیں آیا، ابھی سننے میں آیا ہے وہ کبھی ایک لمحے کے لیے اگر ان کا تعلق توحید سے جدا ہو جائے عالمین تباہ و برباد ہو جائے۔
नहनु अस्माउल्लाहिल हुस्ना, बात थोड़ी आगे बढ़ानी है। हम अस्माए हुस्ना आगे फरमाता है फदूहु बिआइनी के जरिए अल्लाह की मारिफत हासिल करो। मालूम होता सही मारिफत कैसे मिलेगी? जिन्होंने इस दरवाजे को छोड़ा उन्हें तौहीद की मारिफत कभी भी नहीं मिली। अब जब इनको छोड़ देंगे तो जिन्हें मानेंगे उनकी मारिफत तो वैसे ही ना कैसे ना किसी की मारिफत। मैंने कई दफा यहाँ भी सुनाया, हजारों नुक्ते भी जमा करके हो जाए अलिफ तो नहीं बनते। कुछ भी नहीं, बस पर हो बेहा, इन्हीं के जरिए से उसको पहचानो, उसकी मारिफत हासिल करो, उसे पुकारो। बहुत अच्छी बात है, पुकारना दलील है इस बात की, जब तक वो रहेगा ये अस्माए हुस्ना रहेंगे ताकि हमारा ऐलान सही हो जाए कि पुकारने वाले हम हैं। जब हम हैं तो फिर जरिया जिनके जरिए पुकारने क्या बोली होने तो उसी दिन से चाहिए जब से कुरान आया है। ये एक बात भी और आ जाए, दर वाले नहीं आएंगे आगे। अब इनको पुकारो, आगे क्या करना है? बजरुल लदीना, और छोड़ दो। तवज्जो करना, अल्लाह फरमा रहा है छोड़ दो। कैसे फौरन कमाल कह के फौरन नतीजा दे दिया। जो हमारा मुज़िर कमाल था उसके लिए ऐलान, खबरदार इनके करीब नहीं जाना, इनके करीब मेरे पास आना, जो इनको न माने उनके करीब न जाना। बोलता अल्लाह करीब ही आले मोहम्मद को रखता है, उनको छोड़ दो। तो आले मोहम्मद से ऐसे करते, अस्माए हुस्ना से करते, वज़रुल लदीना, छोड़ दो उनको, छोड़ दो। मैं क्या कह रहा हूँ, कितना छोड़ दो? उनका जिक्र करना भी छोड़ दो, फिर उनका जिक्र क्या होगा? लंबी बात हो जाए। सबसे पहले तो है ना, बात करना छोड़ दो, बात करना छोड़ दो, जिक्र करना छोड़ दो, मानना छोड़ दो। अपनी जान छुड़ा लो ना। वज़रुल लदीना, थोड़ा थोड़ा कहे तो दे, कोई हर्ज नहीं। वज़रुल लदीना, उनको छोड़ दो। युल्हिदूना फी अस्माइही, जो अल्लाह के अस्मा में इल्हाद करते उनको छोड़ दो। मालूम होता है इल्हाद शुरू भी अस्मा से होता है। कुफ्र शुरू भी इनके न मानने से होता है। कल मैंने बिल्कुल वाज़ेह कह दिया, वाज़ेह मैंने कह दिया, शिर्क इनको न मानने का नाम है। ये बड़ी मैं क्या कहता हूँ, कल मैंने ये आयत पढ़ी है, अच्छा फिर आयत पढ़ दीजिए, पता लग जाए। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। अब आपके पास तफसीर है, यहाँ पर लिखी हो, सामने रखी हुई। इन सूरह निसा में 5वें पारे 48 नंबर आयत में फरमाता है इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु, अल्लाह नहीं बख्शेगा अन युश्रका बिही, तो उसके साथ कोई शिर्क किया जाए। समझ रहे हैं? उसके साथ शिर्क क्या होगा? जो वो बना के भेजे उसे न मानना ही तो शिर्क है। उस तक आप पहुंच सकते हैं? बारीकी को हम जल्दी से पढ़ देते हैं, तर्जुमा भी पूरी नहीं पढ़ते। चलो जी करके यहाँ तक पहुंचे। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही, अल्लाह के साथ जैसे शरीक शिर्क किया वो नहीं बख्शा, अल्लाह उसे नहीं बख्शेगा। अल्लाह ला यग़फ़िरु, अल्लाह नहीं बख्शेगा। ना बख्शना ये अल्लाह का अदल है। पता नहीं कैसा उसने ये जुर्म किया है कि काबिल बख्शिश ही नहीं है। क्या काबिल बख्शिश नहीं मानता हुआ वहाँ शफात का खत्म, शफात का ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, इसके अलावा जो चाहे वो बख्श देगा। अब जरा तफसीरें उठाएं। जब ये आयत आती है रसूल फरमाते हैं या अली, इस आयत के विस्तार तेरे मुहे बौसिया है। मुशरिक को तो नहीं बख्शेगा। यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, इसके अलावा जो होगा जिसे चाहेगा
اسے بخش دے گا. وہ کون ہے؟ چلیے ابھی تفسیر میں دیکھیں، میں نے ابھی تفسیر بھی میں دیکھ کے آیا، اس میں لکھا ہوا ہے جب یہ آیت آتی ہے رسول فرماتے ہیں یا علی محبوں کا وشیعتوں کا، اس آیت سے مراد کے محب ہیں تیرے شیعہ ہیں. کیا بخشے جائے؟ اچھا غلطی اچھا گناہ اور غلطی اور اچھا دفتروں میں غلطی کہتے ہیں گناہ نہیں کہتے. ٹھیک ہے نا؟ آیا کرو دوسرا کا بھی وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ. یہ بہت غور ترتیب لگ رہی بہت غور طرح آئے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا افترا پہ ہی وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، اس نے بہت بڑے گناہ کا افترا کیا. عظیم گناہ ہی افترا کرنا ہے توحید پر باعتبار شرک. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فقط افترا کرنا، جھوٹ باندھنا. جھوٹ باندھنا یہ جھوٹ باندھنا اللہ کے ساتھ کیا ایسے جانا ہی نہیں. میں بیٹھا بالکل رات ساری بیٹھا افترا مانے جھوٹ. سرکار افترا جھوٹ باندھنا، اللہ کے ساتھ جھوٹ باندھنے میں کیا قصور ہے؟ یعنی اس کے سچے بنے ہوئے کے مقابلے میں افترا بھی. ابھی میں آیت پڑھتا ہوں جناب، آیت پڑھتا ہوں سورہ نام کی آیت آتی جس میں افترا کی لفظ آ گئی. ہاں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا. اسم مانے بمانے گناہ، عظیم مانے بہت بڑا. ٹھیک ہے، افترا میں یہ بہت بڑا گناہ ہے اس کی تو اس نے کیا. اب ایک آیت آتی ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ بِهِ. کتنا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ، کتنا بڑا وہ آدمی ہے، ظالم ہے، افترا بِهِ، کہ جس نے اللہ کے ساتھ افترا کیا. اللہ کے ساتھ افترا کیا. اب اس سورہ انعام کی آیت میں آگے لکھا ہے کہ افترا کے یہاں معنی یہ ہے کہ جو من جانب اللہ امام بن کے نہیں آیا. افترا کے معنی جو من جانب اللہ امام بن کے نہیں آیا وہی اپنے آپ کو امام ماننا. اب ہمیں افترا کے معنی مل گئے اور قربان مل گئے. خدا کے لیے یہ سارا نظام ہے لیکن نجات ہی اسماء الحسنی کے ماننے پر. اگر آپ میزان اعمال کون ہے؟ آل محمد. اگر توحید کو سمجھنا ہے تو آل محمد. نجات کا دار و مدار ہی آل محمد. ساجی یہ برکت نجات بالکل میں جب یہ بحث نہیں کرتے مرکز نجات بالکل یہی ہے. ایک مہینہ میں سرکار کی میں آیت پڑھ دوں گا. بہار الانوار جلد نمبر 7 میں امام محمد باقر علیہ السلام سرکار فرماتے ہیں بہار الانوار کے حوالے سے سرکار فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نورنا، اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا. نانو اول خلق، اول خلق، ہم پہلی خلق ہیں. عبد اللہ وسبح وقدسہ، ہم ہی پہلی مخلوق ہیں جنہوں نے اس کی عبادت کی، اس کی تسبیح کی، اس کی تقدیس ہم نے کی. اول ہم ہیں، اول ما نحن، صحیح اول ما نحن، ہم اول ہیں. من جس عبد اللہ، جس اللہ کی ہم نے عبادت کی. عبادت اول العابدین کون ہے؟ ہم نے عبادت کی. پھر فرماتے ہیں نحن سبب خلق الخلق، پوری مخلوق کے خلق ہونے کا سبب ہم ہیں. لولا کا نما خلق الافلاق، اگر ہم نہ ہوتے تو کل خلق نہ ہوتے. اب خلق کی تخلیق کا سبب آل محمد ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟
بھی لفظ کہہ دوں، میں نے یہاں بھی دہرایا شادی انچولی میں بھی دہرایا، ہر جگہ اسلام آباد بھی دہرا کے لایا ہوں، جو بھی سبب خلق ہوتا ہے، خلق کے سبب خلق آل محمد ہے، جو بھی سبب خلق ہوتا ہے وہی خلق کا سبب بقا ہوتا ہے۔ میرے خیال میں کچھ نہیں ہوئے یہاں پر۔ عالمین جو باقی ہیں آل محمد کی وجہ سے باقی ہیں، اس ایمان کی وجہ سے باقی ہیں، اسماء حسنہ کی وجہ سے باقی ہیں، بے بقائے ہی باقیت دنیا، یہ دنیا جو باقی ہے ان کے سبب سے باقی ہے، کیونکہ یہ نحن سبب یا وجہ خلق خلق کے پیدائش کے سبب ہم ہیں، ونحن سبب تسبیحہم و تقدیسہم و عباداتہم، کن کن کے من الملائکۃ والآدمیین، کل ملائکہ کی تسبیح کے سبب ہم ہیں۔ جس جبریل کو یہ تسبیح سکھائے ہمت ہے اسے پڑھانے کی، خوش ہونا چاہیے یار۔ تسبیحات کے بھی ہم سبب ہیں، عبادات کے بھی ان کے ہم سبب ہیں، تقدیسات کے بھی ہم سبب ہیں، کن کن کے من الملائکۃ، ملائکہ کے، والآدمیین، تمام آدمیوں کے، بنا اگنچت، بنا عرف اللہ، ہمارے ذریعے اللہ پہچانا گیا، بنا عرف اللہ، ہمارے ذریعے اللہ پہچانا گیا، بنا عبد اللہ، ہمارے ذریعے اللہ کی عبادت ہوئی، بنا عبد، صحیح عبد اللہ، ہمارے ذریعے اللہ کی عبادت ہوئی۔ پھر فرماتے ہیں لولا نحن معرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے اس کی پہچان ہی نہ ہوتی، اگر ہم نہ ہوتے تو ان کی پہچان ہی نہ ہوتی۔ یہ جملہ آتا ہے لولا نحن، اگر ہم نہ ہوتے، ما دارت الملائکۃ مت تسبیح، ملائکہ سمجھ ہی نہ سکتے کہ تسبیح ہوتی کیا، اگر ہم نہ ہوتے تو ملائکہ کو خبر ہی نہ تھی کہ تسبیح ہوتی کیا۔ اب آپ فرمائیں عبادات و تسبیحات کی دار و مدار ہی آل محمد کے ہے۔ اگر میں جملہ کہہ دوں ناراض نہیں ہونا، عبادت اللہ کی ہوتی ہے، وہی کہتا ہے قبول تب کروں گا جب ان پہ درود پڑھو گا۔ اے اللہ تو جانے کہ اپنی عبادت الگ کرنا، میں کیا کہہ رہا ہوں، اے اللہ عبادت سیپریشن کر دے رہا، تو عبادت ہے ہی تیری، ان کو آنے ہی نہ دے ہے، کہا کہ میں ان کو نہ آنے دوں عادل کہاں رہوں گا۔ ان کا استحقاق ہے ان کی عبادت میں ان پہ درود پڑھا، اصل عبادت ہی یہی ہے خدا کی جب درود نہ پڑھے ہوگی بات۔ تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، میرا خیال ایک چھوٹی سی میں بات سنا دوں۔ جناب علی علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں، ایک آدمی آ گیا تو اس نے یہ کہا سرکار میں تربوز کھانا ہے۔ عجیب ہو جاتا ہے جب ایسی باتیں، تم پتہ نہیں کہاں سے اسے بیچارے کو تربوز ہی نہیں لاتے، اور جناب علی سے کہا تربوز لاؤ، سرکار نے مسکرا کے فرمایا کمبر یہ درہم لے لو، جا کے تربوز لیا۔ اوئے ہوئے ہوئے ایسا خریدار جا رہا ہے، ایسا خریدار جا رہا ہے، اللہ جانے کیسا مہمان آیا ہے یار۔ 3 تربوز ایک درہم کے لیے دیا، بولا یہ میں نے فرمایا کاٹو کاٹو۔ اب کبر نے تربوز کاٹا، اب جو چکھا تو وہ کڑوا تھا، مولا یہ جناب علی کے ہوتے ہوئے بھی کڑوا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں یار، کن کے لیے لایا گیا، ایس نہیں بدل سکتی ہے، وہی تو پھر سبب ہے۔
गई मेरी जेब में, ये कड़वा ऐसे फेंक तो ये जहन्नमी है, जहन्नम में जाएगा। तरबूज के लिए सही है, समझ आई या नहीं? तरबूज नहीं जाएगा, बड़ा तरबूज जाएगा। बस आप जरा खुश हो जाए, इसीलिए मैंने ये किया। अच्छा जनाब, सरकार ने बोला दूसरा काटा तो खट्टा था, और ऐसे भी फेंक तो ये भी जहन्नमी है, जहन्नम में। तीसरा काटा तो उसमें कीड़े नहीं थे। सरकार ने फिर एक दिन हम दिया, कमर चौकोड़ दिया और नहीं फरमा रहे यार, हमें क्या देर से समझ आती है, क्या हमें तो भाई ना कुछ भी कहना खबर रखना है। कहते निरम के तीर और अब जो ने काटा वो मीठा था, खबर मीठा था। सरकार ने करना इसकी काशे बनाओ, 3 हिस्से काटे, एक मेहमान के लिए, एक अपने लिए, एक मेरे लिए। कैसा आदेश जरा आप ये बात इतनी पतली समझे जाना, खुदा जाने कंबर के हाथ कैसे हैं, जिसका छीला हुआ कमाल इमाम मंजूर फरमा, अकले तैयब खा रहा है, अल्लाह जाने कितना ताहिर है कंबर। ऐसे खा लेते ना, ऐसे खा लेते, जो भी देते ऐसे हलीमा का दूध पी लेते, कैसे कदम कर दिया ये जब कहा ना, सरकार ने फरमाया कंबर सुनो, यही बताना, कंबर सुनो, हमारी विलायत को आसमानों पे पेश किया गया। मैंने वहां लाहौर में पढ़े, अभी मौका आएगा फिर सुना क्या। हमने आसमानों पर हमारी विलायत को पेश किया गया, जमीनों पर पेश किया गया, अहले जमीन पर पेश किया गया, इन फलों पे भी पेश किया गया। जिन फलों ने हमारी इमामत को कबूल किया वो मीठे हैं। आगे भी अल-फराइज में, अल-काफी में भी इसका हवाला हज भी साथ है कि फिर हमारा यही विलायत पानी पे पेश की है, जो पानी मीठा है उसने हमारी विलायत को कबूल किया। कितनी अच्छी बात है ना ये। बस कल जहाँ मेरी बात चली उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना, और एक दिन जल्दी जल्दी जिसने तौबा कर ली अल्लाह उसके गुनाह बख्शने वाला है। रात वाली बात याद है? अच्छा नहीं याद कहा। मैं बख्शने वाला हूँ उसको जिसने तौबा कर ली, यानी पीछे जो कुछ कर रहा था वो सही नहीं था, उसने तौबा कर ली, वह आमना ईमान लिया, वह अमला सालिहान और उसने अमल सालेह किया। उसके बाद आगे में सुम्मा तदा, देखिए पहले वाव हर्फ है, अत्फ वाव आए, वाह वाह वाह, यहाँ सुम्मा आ गया, ये सुम्मा मोहलत के लिए आता है, सुम्मा तदा, फिर वो हिदायत पाते। और वो हिदायत क्या है? क्या ये तीनों पहले थे नहीं? तौबा भी है, ईमान भी है, अमल सालेह भी है, पर होता है ये शर्त मग़फ़िरत नहीं है जब तक हिदायत ना पाए। पहले तो मौजूद है, ये जब मौजूद है तो फिर चौथी शर्त क्यों लगा? इसका मकसद है चौथी शर्त लगाना दलील है कि पहले शर्त मग़फ़िरत के लिए काफी नहीं है। बहुत बड़ी बात है, मैं तो कह रहा हूँ शर्त मग़फ़िरत के लिए क्या है? हिदायत पानी। अब हिदायत पाने के लिए रात ही मैंने अर्ज़ किया, वो क्या है? वो हिदायत क्या है? विलायत और इंतदा के माने विलायत को सिर्फ इकरार नहीं, मारिफत
کہنا نہیں. اچھا 0 میٹر ہے. اچھا صحیح ٹھیک فرما رہے ہیں. میں نے پرسوں یہی کہا ہوگا یا پتہ نہیں کہیں کہا ہوگا. ہماری دیکھیے معرفت کا مقدار اپنی وسعت ہے. جتنی ہم میں وسعت ہے اتنی معرفت حاصل کرنی ہے. ہم ان جیسی معرفت کو ہم حاصل نہیں کر سکتے. جتنی صلاحیت ہم میں ہے اتنی معرفت. لیکن یہ نہیں ہے کہ معرفت حاصل ہی نہ کی جائے. جی معرفت حاصل فرمائیں جتنی صلاحیت ہے اور یقین ہوتی جائے. اور یہ معرفت توفیقی ہوتی ہے, عنایتی ہوتی ہے, کسبی نہیں ہوتی. خلوص سے آپ اس سمندر میں غوطہ لگا دیں, اٹھیں گے تو موتی ہاتھ میں ہوگا. تو اہتدا کی شرط آخر میں, ولایت کی شرط آخر میں. اب میں سورہ طلاق 28واں پارہ 11 نمبر آیت کے اوپر پڑھ رہا ہوں. فاتقوا اللہ یا اولي الالباب الذین آمنوا. اللہ سے ڈرو, جب تقوی اختیار کرو. قول الذین آمنوا, اے وہ لوگوں اولو الالباب صاحبان عقل. اولو الالباب یہ لب سے ہے, او عقل والو. دلچسپی ہے. شکر ہے. اے عقل والو اللہ سے ڈرو یعنی تقوی اختیار کرو. الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں. آمنو کہہ کے پھر کیا کہتا ہے؟ قد انزل الیکم ذکر الرسولین, اس نے نازل کیا ہے تمہاری طرف ذکر. انزل اللہ, اللہ نے نازل کر دیا ہے, الیکم مومنو تمہاری طرف ذکر الرسولین, رسول جو اس کا ذکر ہے. ذکر الرسولین, یہ ذکر رسول اس کی صفت واقع ہے. ذکر الرسولین کیا کرتا ہے رسول؟ یتلو آیات اللہ, آیات مبینات, وہ ایسی آیات کی تلاوت کرتا ہے جو واضح ہیں. قرآن کی آیت اور ہے, یہ آیات اور ہے. یتلو علیکم آیات اللہ مبینات. کیوں واضح آیات؟ سمجھ تو گئے نا واضح آیات یار؟ ہاں سمجھ آنا چاہیے. کیوں؟ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, تاکہ رسول اور ان آیات کے ذریعے نکالے. کیوں تلاوت کرتا ہے؟ تاکہ انہیں سند بنا کے تمہیں نکالے. کن کو نکالے؟ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, ان کو نکالے جو ایمان بھی لے آئے ہیں اور انہوں نے عمل صالح بھی کر رہے ہیں. البتہ عمل صالح ابھی کافی نہیں ہے, ایمان کافی نہیں ہے, جب تک کہ اس ظلمات من الظلمات الی النور. وہ کون ظلمات ہیں جن کو نکالا جاتا ہے؟ اور نہیں فرما رہے کیا ضرور اللہ جن کے ذریعے نکالتا ہے آیات بینات. مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات, تاکہ آمنو کو نکالے تو عمل صالح کرتے ہیں ان کو نکالے. پریشان کیوں ہو گئے؟ ترجمہ نہیں آ رہا تو میں پھر دوبارہ کر دیتا ہوں, مجھے کچھ جلدی نہیں, سمجھانا تو آپ کو ہے. فاتقوا اللہ یا اولي الالباب الذین آمنوا. آمنو کہتے ہیں, آمنو صیغہ فعل ہے, یہ خبر کے لیے ہوتا ہے, صیغہ صفت نہیں ہے. مومن نہیں کہا, آمنو کہا. کئی دفعہ میں نے یاد ہو گیا. آمنو صیغہ خبر ہے, صیغہ فعل ہے, فعل حادث ہوتا ہے, ان کی خبر بیان کی جاتی ہے. تو انہوں نے ایمان لے آیا. اگر اللہ مومن کہتے پھر ان کا مومن رہنا ضروری ہے. مومن نہیں کہا, آمنو کہا. ٹھیک ہو گیا. آمنو کو کہا, کیا کیا؟ قد انزل الیکم, اللہ نے نازل کر دیا ہے تمہاری طرف ذکر الرسولین. یعنی دلچسپی نہیں پیدا ہوتی, دلچسپی پیدا کر ذکر کو نازل کیا جو رسول ہے میرا. معلوم ہوتا ہے اللہ کے ذکر کا نام رسول ہے. ایسا ذکر ہے, ذاکر نہیں ذکر. اہل الذکر کون ہے؟ آل محمد جو ہے وصلوا علی الذکر.
ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھو. اہل ذکر کون ہے؟ یہی اسماء الحسنی تو ہے. اللہم صلی علی ذکر آیات اللہ مبینات لیخرج الذین، تاکہ اللہ تمہیں نکالے، یخرج الذین آمنو، جو ایمان لے آئے ہیں، وعملوا الصالحات، انہیں عمل صالح کیا. اب علماء نے یہی تو یاد تشریح فرمائی، مومن آمنو بھی ہیں، عمل صالح بھی ہے، پھر ظلمات میں کیوں ہیں؟ لیخرج الذین، اب جن آیات کے ذریعے نکال رہا ہے یہی تک تو پہنچانا ہے. تمہارے سامنے جن کی تلاوت کرتا ہے آیات ظاہرہ کو بتاتا ہے، تاکہ ان آیات ظاہرہ کے ذریعے اے مومنو تمہیں ظلمت سے نور تک لے آئے. نور سے کیا مراد ہے؟ ان کی معرفت نورانیہ، تاکہ رسول ان کا ذکر کر کے، ان آیات باہرہ کا ذکر کر کے، معرفت کرا کے، پہچان کرا کے تمہیں ظلمت سے نکال کر کہاں تک لے آئے؟ نور تک. وہ نور کون ہے؟ ان کی معرفت نورانیہ. معلوم ہو گیا اقرار کافی نہیں ہے، معرفت ضروری. اقرار اور ہے، معرفت اور ہے. لیکن یا کن کی طرف لے جا رہے ہیں؟ نور کی طرف. مطلب یوم باللہ ہے جو بجامل صالح یدخلہ، جو ایمان اب ایمان لے آئے گا، یعنی ایمان لے گا ان تعریفوں کو جو رسول کر رہا ہے. وہ تعریفیں کیوں ہیں؟ علی مجھ سے ہے، میں تجھ سے. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. انفسنا و انفسکم، اے غدیر پہ من کن تو مولا ہو. تک لایا جا رہا ہے یا نہیں لایا جا رہا؟ جب ان کو مان لے گا مطلب یومن باللہ ہے ویعمل صالحین. اب کیا کرے گا؟ ایمان بھی لے آئے گا جو رسول نے ذکر بن کے کہا، جن کے ذریعے سے کہا، ایمان ان پہ لے آئے گا. ویعمل صالحین، اور عمل بھی صالح کرے گا، چونکہ صالح عمل شروع ہی ولایت علی سے ہوتا ہے. اس لیے منافق کا عمل صالح نہیں ہوتا. اور نہیں فرما رہے. اب جب نور تک پہنچ گیا، ان کی معرفت ہو گئی، ہر عمل کیا ہوتا جائے گا؟ صالحان. اگر ایک میں جملہ کہوں تو میں نے پہلے بھی پڑھا، آج پھر پڑھ دیتے ہیں. حتی اذا جاء احدهم الموت، جب مرتا ہے نہ ماننے والا ولایت تو مرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ رب ارجعونی، اے رب. رب کہنا دلیل ہے مسلمان ہے. رب کوئی دوسرا کہہ سکتا؟ رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں عمل صالح کروں وہاں جا کے. پر کہاں دے مجھے؟ وہاں فیما ترکتو، جس کو میں نے ساری زندگی ترک رکھا ہے. جو صالح کون سا عمل ہے تو مرتے ہی پتا لگ گیا ہے. تو میں جملہ کہوں، یہ علی علیہ السلام کی حدیث ثابت ہو گئی، جب بھی کوئی مومن ہو یا منافق مرتا ہے تو مجھے سرحانے پاتا ہے. ولایت علی ہی سے ہی تو عمل صالح ہوتا ہے. اب جو کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ نے کہا کلّا ہرگز، کلّا ہرگز انہا کلمۃ ہو قائل ہو، یہ سیدھی بات ہے جو کہہ رہا ہے. میں سے وہی اسباب بام مہیا ہوئے پھر بھی نہیں مانے گا. پھر شکر ہے کہ ہم نے پہلی دفعہ ہی مان لیا. ٹھیک ہے. يدخلوا جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، جنت میں ابدا رہے گی. وہ تمہارے پاس دل نورانیہ ہو گیا کہ جنت میں کیا رہے گی؟ خالدین فیہا ابدا. ابھی عجیب لفظ آئی، قد احسن اللہ لہ رزق. اللہ نے ولایت علی کی معرفت کرا کے کتنا اچھا رزق دے دیا. آسنا کیا ہے؟ اچھا رزق ہے یا نہیں؟ ولایت علی ہی آسان رزق الہی ہے. اللہ اب آئیے اور سورہ نور میں 18ویں پارے میں والذین کفروا، جنہوں نے انکار کیا. کافروں کون ہے؟ بات ان کی
चल रही। सूरह नूर किनके लिए आई है? सूरह नूर आले मोहम्मद के लिए। अल्लाह वाला मसल नूर ही का मिस्कात में असले पढ़े किनके? अल्लाज़ीना कफर, जिन्होंने इनकार किया। किनका? इनकी विलायत। जरा वक्त नहीं, थोड़ा जल्दी। आमालुहुम, उनके अमाल कैसे हो? और भी आता है जिन्हों के लिए मैं पढ़ूंगा ना। अल्लाज़ीना कफरू आमालुहुम, उनके अमाल क्या है? अमाल तो कर रहे हैं। अल्लाह तू बता दो अमाल कैसे? अल्लाह से बेहतर तस्बीह कौन दे सकता है? उनके अमाल तो है आमालुहुम, जो इनकी विलायत के बगैर अमल कर रहे हैं। आमालुहुम, उनके अमाल क्या है? कसराबिन बकीअतिन यहसबुहु ज़मानु मा'a, उस पानी जैसी है जो होता नहीं दूर से नजर आता। ओए 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 गर्मियों में जाएं तो क्या है, सड़क क्या लगती है जैसे पानी बह रहा है। इज़ा जाअहु लम यजिदहु शैआ, जब आता है तो लाशाएं होती है। ये हमने अल्लाह ने बनाई है, क्या हमने बनाई? अल्लाह से बेहतर कौन जानता है? अल्लाह ने उनकी मिसाल किसकी है? और ये मिसाल अच्छा हुआ कि बेआईने ही इसकी मिसाल भी मिल गई जंग सिफीन में। कैसर रूम ने खत भेजा कि बताओ लाशाएं की मिकदार क्या है? इनको भेजा, अमीर को भेजा ना कि लाशाएं की मिकदार क्या है? लाशाएं किसे कहते हैं? मुझे सारी हमें क्या खबर, तुझे जो नहीं आती हमें क्या? जब आपको नहीं आता हमें क्या? कहने लगा क्या? तजवीज हो गई है, जंग सिफीन हो रही थी। जनाब अली को जंगों में घोड़ों की जरूरत है, एक बेहतरीन घोड़ा सजा के भेज दो। जो अली दे दे उन्हें कहो लाश है, इसकी कीमत है। जो जनाब अली दे दे वही लाश है। ऐसा इमाम मानो क्या? बहुत अच्छी तजवीज है, घोड़ा सजा बजा के जल्दी लाओ वहाँ जनाब अली खड़े। अभी दूर था, फौजें नहीं जाती थी, दूर से जनाब अली ने कहा हसन वो जो आदमी आ रहे थे बुला लो। खुशी भी होती है खुदा की करीब है। उस वक्त जब जनाब हसन को जवाब जहाँ बुलाने जाएंगे उसे तो खतरा नहीं, और वैसे भी जनाब अली से बेखतर थे। बिना वजह ये ऐसी बात नहीं करते हैं, यही बात होता है। घोड़ा किसके लिए रहा? बेचने के लिए। पता नहीं क्या कीमत? लाश है। सरकार ने फरमाया हसन जरा चादर इसको कहो, चादर आगे कर। उसे अपनी चादर आगे की। सरकार मुट्ठी भर के रेत के इसके दामन में डाल, घोड़ा ले लो। समझ आई है? घोड़ा ले लो और रेत दे। अब उसने रेत दे दियो, घोड़ा बिना वैसा नहीं कहा घोड़ा दे दो, दे दिया। रेत भी देखे, घोड़ा भी देखे। हाय हाय और नहीं परवाह। रेत कितनी कीमती, घोड़ा कीमत रेत। लाश है उसने लेके वहां क्या मिला? उन्होंने कहा ये रेत मिली है। खुश तो हो गए होंगे। कितना वो दुआ क्यों नहीं पूछ के, दलील क्यों नहीं पूछ के आया? कहा था कोई आपने मुझे कहा दलील पूछ के आओ? कहते अभी खड़े हैं, मेरे ख्याल दलील ही इंतजार में खड़े। करीब आया तो सरकार ने यही आयत पढ़ी, यही वल्लज़ीना कफ़रू आमालुहुम कसराबिन बकीअतिन यहसबुहु ज़मानु मा'a इज़ा जाअहु लम यजिदहु शैआ। बोला दलील क्या है? इतनी कीमती घोड़े की रेत दी है तूने। तूने जो कहा कि लाशाएं कीमत है, लाशाएं क्या है? वल्लज़ीना कफ़रू, फरमाया जिन्होंने मेरी विलायत का इनकार किया उनके अमाल शराब की मानिंद है। नजर तो अच्छे आते हैं, इज़ा जाअहु लम यजिदहु शैआ, आए तो लाशाएं होती है। विलायत अली
کے بغیر عمل لاش ہے. ان کی ولایت سب سے اہم یہ ہے. ابھی آیتیں ہیں میرے پاس میں، ذرا زیادہ وقت دیر نہ ہو جائے. 19ویں پارے میں 19واں پارہ پہلی سب سے کیا ہوتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، جب سامنے آئے إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، جو انہوں نے عمل کیا، مِنْ عَمَلٍ، ان کا کوئی بھی عمل ہمارے سامنے جب آیا، کوئی ان کا عمل جس عمل میں ولایت علی نہیں ہے. ناراض ہو گئے میرا خیال میں صحیح کہہ رہا ہوں. اب آپ کو دیر سے سمجھ آئے میں کیا کہاں جاؤں. من عمل عامل ما عامل الى ما عامل من عمل، جو انہوں نے عمل کیا قدیم عمل سامنے آنا، یا ہم تک پہنچا، یا ہم وہاں تک پہنچے، جیسے بھی لے آئے یا گئے پہنچے، یعنی سامنے آئے. ان میں چونکہ ولایت علی نہیں، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، بس ہم اس عمل کو جس میں ولایت نہیں ہے پریشان غبار کی طرح اڑا. عمل ہے، عمل بھی توحید کا بھی نمازیں ہیں. عمل میں کیا ہے؟ عمل میں کیا ہے؟ جلوس نکالتے فلانا زندہ کوئی سیاسی جلوس ہو گیا، عمل نہیں ہوگا. عمل کون سے؟ بین عمل ہے، جو بھی بین نکرہ کا ہے نا، کوئی بھی عمل ہوگا. ہر عمل جب ہمارے سامنے آئے گا، کوئی بھی عمل معلوم ہوتا ہے ولایت علی مرکز عمل ہے. سارے عمل کا مرکز ہی ولایت ہے. اگر یہ ولایت نہیں فجعلنا ہو، ہم بنا دیتے ہیں، بنا دیں گے ہباء. ہوا کے معنی ہوتا ہے غبار، منصورہ پھیلا ہوا. ان کے عمل غبار بن جائیں گے، پھیلے ہوئے. جب ان کا عمل ہی نہیں ہوگا تو وزن کہاں سے ہوگا؟ عمل تو شادی کب ہوں گے؟ جب وزن ہوگا، اور وزن ہوتا ہے ولایت علی. جب ولایت علی ہی نہیں ہے تو وزن کہاں ہے؟ اور شرم لے دو یار، لے دو کرتا ہے ہوں گے ہی نہیں. اللہ جو کہہ رہا ہے ہوا منصورہ، ہوا مانے غبار کھڑا رہتا ہے، چلا جاتا ہے. ان کے سامنے ان کی آواز ایسے ہو جائے سامنے میں کیا کہہ رہا یا نہیں. پھر حسرت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پریشانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پھر کیا ایک دوسرے کو کیا کہیں گے؟ لَمَا اتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، کاش میں فلاں کو دوست ہی نہ بنا. اتنا کافی ہو گیا میرے کہا. بس سب سے اہم اسماء حسنہ ہی آل محمد. جب تک انہیں بھی پہچانا جائے گا توحید کی پہچان نہیں ہوگی. آج شب جمعہ ہے، مجھے حکم دیا ہے اس کی شہادت پڑھے جو شبیہ رسول ہے. سیدہ قبول فرمائے کہ مسائل ہمیشہ وہی ہوتے ہیں ہم آپ کو سناتے ہیں، لیکن حکم ہے ایسے روگوں جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے راشن میں ہوتی ہے، کیونکہ سال کے بعد یہ اتمام ہوتا ہے. ہم وہی مسائل آپ کو سناتے ہیں جنہیں رونے کا حق تھا، اگر وہ لینے دیا ہوتا آج ہم نہ روتے. شب جمعہ کے حوالے سے جناب علی اکبر علیہ السلام میرے امام فرماتے ہیں تم نے میرا علی اکبر دیکھا ہے، رونا چاہتے ہیں، رو لینا چاہتے ہیں. بہت بڑی بات ہے کہ ہم میں لینا بہت خوش ہوتی ہے. جناب زینب عالیہ اربعین ہے نا، اللہ میرے امام نے فرمایا تم نے میرے بیٹے علی اکبر کو دیکھا نہیں. خدا جانے کتنا قیمتی ہے جناب علی اکبر. پھر ایک جملہ جناب علی اکبر علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے. امام فرماتے ہیں جب ان کا مسائل پڑھا چاہتا ان میں تمہاری آنکھوں میں آنسو آنا جناب سیدہ رافی ہوتی ہے. اللہ اکبر. کئی دفعہ میں نے یہ مسائل عرض کیا. روایت میں ہے کہ
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जरिए मुबारक पर एक अल्लामा कज़वीनी साहब रोजाना मजलिस पढ़ते। दौराने मजलिस उन्होंने एक दिन कह दिया कि अली अकबर अलैहिस्सलाम को नेज़ा लगा। ये तो उनका रोजाना का काम था। जब दूसरी मरतबा कहा ना अली अकबर के सीने में नेज़ा लगा कि खुदा कज़वीनी पढ़ना बंद कर दे। कहा क्यों? गलत पाएगा? गलत नहीं, जब से तूने कहा है अली अकबर के सीने में नेज़ा लगा, इमाम की सड़ी से खून में बहा। माशाअल्लाह सैयदा सल्लल्लाहु अलैहि एक हाथ ऐसा खड़ा हो गया, मुंह में बहना शुरू कर दिया। कज़वीनी कहते मैंने पढ़ना तो बंद कर दिया। रोते रोते जब बस हो गया, ख्वाब में जनाब ज़हरा आई। बीबी ने कहा कज़वीनी आज के बाद बेटे का मसाइब बाबा की जरी करीब होके नहीं पड़ेगा। अगर ये कहते बीवी बादशाह मैंने गलत पढ़ा, फरमाया गलत नहीं पढ़ा, पढ़ा ठीक है, लेकिन जब से तुमने कहा है अली अकबर के सीने में नेज़ा लगा, जनाब ज़ैनब ने हुसैन के गले में बाएं कह रही है हुसैन बता मेरे बेटे का कसूर क्या कसूर था? क्योंकि मुझे हुक्म दिया गया ये थोड़ा सा इसी तरह बयान करके आ गई 10वीं की रात। नमाज तहज्जुद के बाद इमाम ने हर खैमा आके हर खैमे में देखा कि बीबी क्या कर रही है। जनाब ज़ैनब आलिया के खैमे में आए, देखा दोनों बेटों को बिठा के कह रही है कहा तुम्हारे मामलों के ऊपर कौन सर डाले वाला, तुम्हारा फरात पे कब्जा हो जाएगा। पानी पीना बजाय खुद नजर उठा के देखा मां नहीं बनू। इमाम ने सुना दुआ दे के आगे बढ़े। 13 साल यतीम कासिम को जनाब उम्मे फरवा कह रही है कासिम अली अकबर माँ के पास बैठा, तेरा लाशा आ जाए तब माँ बनूंगी। कासिम कहता अभी अगर लाशा आने के काबिल बन रहा लाशा ना आने के काबिल में एक रिवायत ये मिलती है जब इमाम जनाब कासिम के टुकड़े तलाश कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे, एक शब्द पेश है जब टुकड़े तलाश कर रहा है तो इमाम ने कहा कौन है बेटे ऐसा हमें बुलाने के लिए, और मैं हुसैन मैं हसन। अल्लाह अकबर बेटे के अल्लाह इमाम ने दुआ दी। अब इमाम आगे बढ़े अली अकबर अलैहिस्सलाम की खैमे माँ के खैमे में आएगा। मैंने उनको क्या देखा, अली अकबर का चेहरा एक चराग लेके देखा। इमाम ने फरमाया मलेना क्या कर रही है? कहा मौला आज अकबर आज की रात का मेहमान ताकि सारी रात में अकबर का चेहरा देखते नक्शा जाओ जाए। इमाम ने दुआ दे के बाहर निकले, आजान का वक्त है। कहा अकबर आज तूने आजान दे हम भी इंतजार करते हैं ना 10वीं की रात को कि कब जनाब जब आए ना आजान देने के लिए, आजान दी नहीं, गुलदस्ता आजान पे खड़े होके जुमला कहा हवा आज हुसैन का बेटा एक सवाल करता है। हवा ने कहा अली अकबर कहो क्या कहना है? क्या मैं आजान देता हूँ, मेरी आजान की आवाज नदी है।
قبول فرما منع یاد فرما اپنے اپنے مرحومین کے لیے شہداء مومنین کے لیے باغیان کے مرحومین کے لیے ان میں سید علی رضا سیدہ ظہیر فاطمہ مرحومہ کو بھی ساتھ شامل کریں سورہ فاتحہ عليم